کہا کہ آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو ابھی آرگو کر لیں. میں نے کہا سر میں تیار ہوں آرگومنٹ کرنے کے لیے. لاہور میں مینٹینیبل تھی تو یہاں کیسے مینٹینیبل نہیں ہے؟ پارٹی کا ایم پی اے ایم این اے اور سابق وزیر کر رہا ہے یہ بات. یہ ایم این اے یا ایم پی اے یا وزیر الطاف حسین کے کہنے پر ہی بڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی اپنی پولیٹیکل لائف الطاف حسین کے کہنے پہ ہی گزارنا چاہتے ہیں. صرف ایک نثار پنور نہیں بلکہ ایسے ہزاروں لوگ الطاف حسین کے کہنے پہ ہی اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، آج بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی تقریر پر جو پابندی لگائی گئی تھی، اس سے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کراچی میں. اس پر آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور اس درخواست گزار کے جو وکیل ہیں خالد صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، کراچی کے لوگ بلکہ یوں سمجھیں کہ الطاف بھائی کے جو چاہنے والے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ آج کوئی اچھی خبر آنی تھی. کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، آج ہم نے ایک ارجنٹ اپلیکیشن لگائی تھی. اب ارجنٹ اپلیکیشن کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو جلدی سن لیا جائے، کیونکہ 5 ماہ کا ہمیں ٹائم ملا تھا. پچھلی دفعہ 3.5 ماہ کا ٹائم ملا تھا. تو میں نے کورٹ سے عرض کی تھی کہ تقریباً 9 سے 10 ماہ ہو گئے اور اس کی سنوائی نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے اپلیکیشن کو سن کر کہا کہ آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو ابھی آرگو کر لیں. میں نے کہا سر میں تیار ہوں آرگومنٹ کرنے کے لیے. اب آرگومنٹ میں ہم نے یہی بات کی کہ صاحب ان کو بتایا. انہوں نے کہا جی مینٹینیبل بتائیے، کیسے مینٹینیبل ہو سکتا ہے؟ لاسٹ کوشچن یہ تھا کورٹ کا. تو میں نے کیس لا پڑھا جس میں بالکل واضح تھا کہ پبلک انٹرسٹ میں یا فنڈامنٹل رائٹ کے لیے کوئی عام آدمی بھی اپنی پیٹیشن داخل کر سکتا ہے اور اس کے مینٹینیبلٹی پہ بات نہیں ہوگی کیسے مینٹینیبل ہے کیسے نہیں ہے. اور اس کی بالکل واضح مثال دے سکتا ہوں کہ جب لاہور میں مینٹینیبل تھی تو یہاں کیسے مینٹینیبل نہیں ہے؟ یہاں تو اس کی پارٹی کا ایم پی اے ایم این اے اور سابق وزیر کر رہا ہے یہ بات. تو انہوں نے کہا کہ پھر جب یہ بات ہم نے لا بھی دکھایا کہ موضوع، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر پیریڈ کیا ہے آپ کی؟ پیریڈ تو پٹیشنر کے لیے، پیریڈ جو ہے اس پارٹی کے سربراہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ ایم این اے یا ایم پی اے یا وزیر الطاف حسین کے کہنے پر ہی بڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی اپنی پولیٹیکل لائف الطاف حسین کے کہنے پہ ہی گزارنا چاہتے ہیں. صرف ایک نثار پنور نہیں بلکہ ایسے ہزاروں لوگ الطاف حسین کے کہنے پہ ہی اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور سیاست کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر آپ اجازت دیں گے، انہیں کس آرڈر کب روکا گیا ہے آپ کو؟ میں کہا سر روکا تو ہمیں کبھی کوئی نوٹس سرو کرایا نہیں ہے، کبھی کوئی آرڈر بھی سرو نہیں کیا، لیکن ہر ایکٹ بتاتا ہے حکومت کا کہ ہمیں روکا گیا ہے، چاہے وہ عہدیداروں کے اناؤنسمنٹ کا ہو یا ساحل سمندر پر کسی بچے کی کیسٹ لگا کر ایک نغمہ ہی سننے کا کیوں نہ اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب اجازت ہوگی تاکہ ہم اپنا سیاسی کام کر سکیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آرڈر لے کر آئیں. میں نے عرض کیا نا کہ سر کہ ہمیں جو اطلاع ہے وہ یہ تھی کہ پیمرا کو جب آپ وہاں لاہور میں نوٹس کیا گیا تو پہلی دفعہ پیمرا پیش نہیں ہوئی تھی اور دوبارہ پیمرا پیش ہوئی تو اس نے کہا ہم نے پہلے ہی ہم نے اس پر پابندی لگا دی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی پابندی لگا دی تو کس آرڈر کے تحت پیمرا نے کی؟ تو میں نے کورٹ سے عرض کی کہ میں نے کہا سر اگر نوٹس کر کے پیمرا کو ہی کال کر لیا جائے تو کم از کم یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے بات سامنے آ جائے گی وہ کون سا آرڈر یا وہ کون سا نوٹس ہے جس کے تحت پابندی ہے. پھر بھی اس کے باوجود جو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے. میں کہا سر میں تو آپ کے سامنے لا بھی پیش کر دیا ہے اور آپ سے درخواست بھی کر دی ہے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ وہ اس کو سننے کی موڈ میں ہی نہیں ہے اور اس کا آج جو پھر انہوں نے کینسل کیا. سر یہ بتائیں کہ اب مستقبل کا آپ کا کیا رائے عمل ہوگا؟ کیا اس کو مزید اعلیٰ عدلیہ کے پاس لے کر جائیں گے؟ دیکھیے اب مستقبل میں تو جو بھی ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی فیصلہ کرے، لیکن ایک چیز اور سامنے آئی جس کی تفصیلات ابھی نہیں آئیں، اور وہ یہ ہے کہ کل شام کو یہ خبر چلی کہ جس میں کہا گیا کہ جب سپریم کورٹ جوڈیشل اینڈ ریویو جو ہے ایکٹ بنا ہے جس کو صدر صاحب نے کل سائن کیا، وہ ابھی آ جائے گا نیٹ وغیرہ پہ، تو دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا گنجائش نکلتی ہے. پھر جو بھی قانونی ٹیم جو بھی مشورہ کرے گی، جو بھی فیصلہ کرے گی، اس کے مطابق جو ہے وہ بات کی جائے گی. اب یہ جو ہے قانون، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ قانون چند لوگوں کو تو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا ہے، جن میں نواز شریف بھی شامل ہیں اور جہانگیر ترین بھی شامل ہیں، تو کیوں نہیں الطاف حسین میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ ذرا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دیکھیں جی، اس کیس سے متعلق جو اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.